بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم شاہد علی، لیکچرر ایٹ ایپیکس گروپ آف کالجز۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، BCom 1 سبجیکٹ ہمارا اکنامکس ہے، اور بیٹا آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین زکوٰۃ اینڈ ٹیکس۔ تو پہلے ہم نے فرسٹ آف آل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا واٹ از ٹیکس اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکسز، اور اس کے بعد بیٹا ہم نے دیکھا کہ جو اپنا ٹیکس ہے اس کو عائد کرنے کے اصول کیا ہیں، یعنی کینن آف ٹیکسیشن، یا اس کو کہہ سکتے ہیں پرنسپلز آف ٹیکسیشن۔ اس سے پہلے بیٹا ہم نے زکوٰۃ اور اس کی امپورٹنس پڑھا تھا۔ تو آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ آج ہم ان دونوں ٹاپکس کا آپس میں کمپیریزن کر سکیں۔ تو جب بھی کمپیریزن والا کویسچن آئے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کے پوائنٹس جو ہے اس کو یاد کر لیں، اور اگر بے شک آپ مڈ میں درمیان میں پیج کے لائن لگا لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ درمیان میں جو ہیڈنگز ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ لکھتے جائیں، اور ایک طرف زکوٰۃ لکھ لیں اور ایک طرف ٹیکس لکھ لیں، اور اس پوائنٹ کے بارے میں جو زکوٰۃ میں معاملہ ہے وہ زکوٰۃ کے نیچے لکھ دیں، اور جو ٹیکس میں صورتحال ہے وہ ٹیکس کے نیچے لکھ دیں۔ اس طرح ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، اور اس میں کوشش کریں کہ کم از کم 10 پوائنٹس تو ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھ لیتے ہیں باقی جو میں نے آپ کو یہاں پہ پرنٹ لیا ہے، پک لی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی پوائنٹس میں کمی بیشی ہوئی تو مزید اس میں فردر ایڈ کر لیں گے۔ تو جب بھی دو چیزوں کا کمپیریزن کرنا ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دونوں کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ فار ایگزامپل آج ہم کمپیریزن کر رہے ہیں زکوٰۃ اور ٹیکس کا، تو سب سے ہم پہلے کیا کریں گے، زکوٰۃ کے نیچے زکوٰۃ کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے، اور ٹیکس کے نیچے ٹیکس کی ڈیفینیشن آ جائے گی۔ اوکے جی، یہ تو ایک سمجھے کہ پہلا پوائنٹ ہمارا بن گیا۔ اس کے بعد ہے جی ڈفرینس ان آبجیکٹیوز، کہ مقصد کیا ہے، مقصد میں فرق کیا ہے۔ تو مقصد میں بیٹا کیا ہے کہ زکوٰۃ چونکہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکس جو ہمارا ایک قومی فریضہ ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی جو ہیڈنگ ہے یہ کیا ہے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے یہ ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، اور دوسرا یہ جو ٹیکس ہے یہ ہماری کیا ہے، ایک نیشنل ڈیوٹی ہے۔ جس طرح بک سے ریڈ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ از اے ریلیجیس اوبلیگیشن، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اینڈ دا ہولی پرافٹ کلیئرلی ڈکلیئرڈ دیٹ دا پرسن ہو ریفیوزز ٹو پے زکوٰۃ از آؤٹ آف دا سرکل آف اسلام۔ جو بھی بیٹا انکار کرے گا نا کہ میں نے زکوٰۃ پے نہیں کرنی ہے اور زکوٰۃ کی امپورٹنس نہیں سمجھتا، تو وہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے بھی باہر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے آپ زکوٰۃ کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کتنا ایک اہم امپورٹنٹ جو ہے نا ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس کے بعد جناب جو ٹیکس کا معاملہ ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ ہماری نیشنل ڈیوٹی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے۔ اوکے جی، نمبر 2 پوائنٹ پہ کر لیتے ہیں، نو ایگزیمپشن ان زکوٰۃ۔ اس میں ہم سمپل ہیڈنگ یہ بھی کر سکتے ہیں ایگزیمپشن، تو جب ہم زکوٰۃ کے نیچے لکھیں گے تو اس کو لکھ دیں کہ آپ اس زکوٰۃ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ایگزیمپشن، کوئی کسی کو استثناء چھوٹ حاصل نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، جس کے پاس جو وہ ضروری شرائط ہیں ان پر پورا اترتا ہے، جس میں سے مین آپ کو پتہ ہے 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، گولڈ اور سلور کا معاملہ ہو گیا، پھر کسی کے پاس 40 شیپس ہیں، 30 کاؤ اینڈ بیفلوز ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے ایکول اس کے پاس جو ہے نا وہ اپنا کہہ سکتے ہیں کہ پیسے کیش وغیرہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک جو ٹرمنالوجیز کے اندر یہ ہے صاحب نصاب ہے۔ اوکے جی، اس کو کوئی چھوٹ نہیں، کوئی اس کو ایگزیمپشن نہیں ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ بٹ ان دا کیس آف ٹیکس، ایف اے پرسن جو ہے اس پر ٹیکس جو ہے نا وہ لاگو ہو گیا ہے، تو گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو ایگزیمپٹ کر سکتی ہے، اور بعض کا تو گورنمنٹ بعض جگہوں پہ بعض لوگوں کو اس میں جو ہے نا ایگزیمپشن دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی زکوٰۃ میں کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے، ٹیکس میں یہ گورنمنٹ کی سویٹ ویل ہے، اور یہ ایگزیمپشن دے بھی سکتی ہے نہیں بھی دے سکتی۔ اوکے کلیئر۔ نیکسٹ بیٹا ہمارا 3rd پوائنٹ ہے ڈفرینس ان ریٹ۔ ریٹ میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کے جو ریٹ کا معاملہ وہاں پر تو بیٹا ہم سائلنٹ ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ جناب فیصلہ ہے آخری، ٹھیک ہے۔ 2.5% جو ہے وہ کیا ہے، زکوٰۃ کا ریٹ ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ تا قیامت یہی چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس کے ریٹ میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، بعض چیزوں پر 0.5 بھی ہے، بعض انکم پر بعض لوگوں پر 5% ہے، بعض پر 10 ہے، 18 ہے،
کسی طرح بعض چیزوں پر ٹیکس زیادہ ہے، بعض پر کم ہے، تو جس کو یہ چیز کو گورنمنٹ ڈسکرج کرنا چاہتی ہے، فار ایگزامپل انٹاکسیکینٹ وغیرہ کو، امپورٹس کو، تو ان پر تو ہیوی ٹیکسز لگا دیتی ہے اور بعض پر ٹیکسز میں ریلیف دے دیتی ہے، تو اس میں چینجز ہو سکتی ہیں. بٹ ان دا کیس آف زکوٰۃ دا ریٹ آف ٹیکس ول بی فکسڈ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اوکے جی. نیکسٹ بیٹا ہمارا ڈفرینس ان دا ہیڈز آف ایکسپینڈیچر. اب اخراجات کا جو معاملہ ہے کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، تو جو زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے نا بیٹا ارشاد فرما دیا ہے، وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. 8 جگہوں پر ہم زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. اوکے جی. لیکن جب تک معاملہ ہے ٹیکس کا، تو یہ پھر گورنمنٹ کی اپنی سویٹ ویل مرضی ہے کہ جہاں چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں خرچ کر لے، وہ ایجوکیشن پر کر لے، وہ ہیلتھ پر کر لے، وہ جہاں چاہے بیٹا وہ خرچ کر سکتی ہے. اوکے جی. اس کے بعد ہے جناب پرسنلی آر تھرو اسٹیٹ. جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ تو بیٹا کیا ہے، پرسنلی بھی ہم کسی کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، محلے میں کسی مدرسہ میں دے دیں، جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خود زکوٰۃ 8 جگہوں پہ ادا کر سکتے ہیں. بٹ ان دا کیس آف ٹیکس دا پرسن ہیز نو اتھارٹی. ٹھیک ہے. سمپلی جو سمپل سویلائزیشن کے اندر ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم جناب جو لوگ ہیں خود ہی اپنی مرضی سے جو ہے نا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیں یا جس کو جی چاہے دے دیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. FBR ادارہ ہے، حکومت نے بیٹا اس کی رسپانسبلٹی لگا دی ہے، اسی کا معذمہ ہے سارا ٹیکس وغیرہ جو ہے نا کلیکشن کرنا. ہم پرسنلی طور پر جو ہے نا انڈیویجلی طور پر ہم کلیکٹ کر نہیں سکتے. اے پرسن ہیز نو اتھارٹی. ٹھیک ہے. FBR ادارہ ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اس کے بعد نمبر بیٹا جی نیکسٹ ہے پرسنلی تھرو اسٹیٹ ہو گیا. اس کے بعد ولنگنیس اینڈ کوئریشن. یعنی کیا ہے اس میں کہ ولنگنیس ہے، خواہش ہے، اینڈ پنچنگ کے آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئریشن لفظ بھول جائے تو آپ اس کی جگہ پہ پنچنگ بھی فیل کر سکتے ہیں. تو کوئریشن اور پنچنگ کا مطلب سیم ہے، تکلیف دینا یا اس طرح کے معاملات میں تھوڑا سا برڈن فیل کرنا یا اس طرح کا سمجھ لیں بار فیل کرنا. اگر تو معاملہ ہے بیٹا جو زکوٰۃ کا، وہ تو ہر بندہ جناب خوشی سے اپنی ولنگنیس سے شو کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ریوارڈ دینا ہے. کہتے ہیں نا 10 دنیا 70 آخرت. جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کا ریوارڈ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنا اس کی ٹیکس کی، تو ٹیکس کے معاملے میں کیا صورتحال ہے؟ ٹیکس کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، پنچنگ فیل کرتے ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسٹیٹس ایمانداری سے اپنی جو اپنا رایہ ہے، اپنی جو اکانومی ہے اپنی کنٹری پر وہ خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک پائی خرچ کرتی ہے. تو اس طرح جو ایماندار گورنمنٹ ہے وہاں پر تو لوگ خوشی سے ٹیکس پے کر دیتے ہیں، جس طرح فارن کنٹری، یورپ کنٹری کے اندر. لیکن بعض کرپٹ حکمران ہیں، بعض جگہوں پہ کرپشن ہے، جس طرح پاکستان، انڈیا وغیرہ، تو وہاں پر لوگ خوشی کے ساتھ ٹیکس ہے نا جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھتے، چونکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ شاید یہ جو ان کے پیسے دینے ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں کنٹریبیوٹ کرنے ہیں، یہ ان پر پراپر گورنمنٹ نے ایمانداری سے خرچ نہیں کرنے. یہ معاملہ آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے بیٹا ٹیکس آن پریزنٹ انکم. اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا زکوٰۃ کی، تو وہ لگتا ہے ہماری 1 سال میں جو آپ نے انکم کما کے اپنے ایکسپینس کر لیے ہیں، باقی جو بچ جاتے ہیں اس پر لگتی ہے، یعنی ہماری سیونگ پر لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں بیٹا ٹیکس کی، تو وہ جناب ہماری کرنٹ انکم پر بھی لگ جاتا ہے. تو لہٰذا دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو جو جسٹس کے قریب ہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے. کیوں؟ اگر کسی کی انکم زیادہ ہے، میں بھی اس کے ایکسپینس بھی زیادہ ہوں، تو زکوٰۃ تو اسی پر لگنی ہے جو ہمارے پاس سیونگ کس فارم میں آنی ہے. لیکن ٹیکس کا معاملہ ہے، اگر کسی کے لاکھوں بھی اخراجات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی ٹیکس، آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرو، تھوڑی انکم والوں پر بھی بعض کا ٹیکس لگ جاتا ہے، بے شک تھوڑا لگتا ہے، تو وہاں پر اخراجات کا سمجھ لیں ایکسپینڈیچر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد بیٹا ایکسپینڈیچر ہو گیا. یہ تو پوائنٹ بیٹا ڈسکس ہو گیا اراؤنڈ اباؤٹ دا انکم آف اے پرسن از ٹیکن انٹو اکاؤنٹ وائل لیوائنگ ٹیکس اینڈ ہز ہر ایکسپینڈیچر. یہ تو بیٹا پچھلے پوائنٹ میں کافی اس کا ہنٹ مل گیا کہ ایکسپینڈیچر کا خیال کہاں پر رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں. اور جب ٹیکس کا معاملہ ہے وہاں پر ایکسپینڈیچر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. جس طرح لکھا ہوا فار ایگزامپل ایف دا انکم آف اے پرسن از مور دین ایگزامپشن لیول ہی ول ہیو ٹو پے ٹیکس. ٹھیک ہے. اگر کسی کو ایگزامپشن دی گئی ہے، فرض کریں 5 لاکھ سے اوپر پر جو ہے نا اس کے کیا کرتے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ آمدنی والے پر ٹیکس لگنا ہے، تو 5 لاکھ تک وہ چھوٹ ہے، اس کے اوپر جو ہی ہم جائیں گے بے شک ہمارے خرچے جتنے مرضی ہیں گورنمنٹ نے یہ نہیں دیکھنا، بس انہیں ٹیکس لگا دینا ہے. کیونکہ ہم اس کی رینج کے اندر آگے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ بیٹا ہمارا ہے ویلفیئر آف دا پور اینڈ نیڈی.
یہاں پر بیٹا جب ہم زکوٰۃ کا جو معاملہ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، اس میں تو جناب نیڈی اور پور پرسن کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو 8 جو ہے نا وہاں پہ آپ نے پڑھے ہیں جو کہ کہاں کہاں جو ہے نا زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں، تو اس میں پور نیڈی والا ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ تو ڈائریکٹلی وہاں پر خرچ ہونی ہے۔ ٹیکس کا جو معاملہ ہے وہ میں بھی حکومت پور نیڈی کا خیال کرے نہ کرے، جس طرح آج کل حکومت پور نیڈی کا خیال کر رہی ہے، ٹیکسوں کے پیسوں میں 12,000 روپے آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ پور نیڈی پرسنز ہیں ان کو پے کر رہی ہے، یہ جو کرونا وائرس کے دنوں کے اندر جو ہے، ٹھیک ہو گیا، تو پور نیڈی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن بعض معاملات میں حکومت میں بھی ٹیکسز کے پیسے کو پور نیڈی پر خرچ نہ کرے، کسی ڈیولپمنٹ کے کام پہ خرچ کر رہی ہے، فارن کنٹری کے اپنے ٹور ہیں، وزٹس ہیں، ایمبیسیڈر آ جا رہے ہیں، ہمارے ٹیکس کی اماؤنٹ ہے کہیں بھی خرچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور لاسٹ بیٹا جو کمپیریزن ہے وہ ہے اوبلیگیشن آف مسلم اینڈ نان مسلم، تو بیٹا جب زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ تو کلیئر ہے، یہ مسلمانوں سے ہی ریسیو کرنی ہے، زکوٰۃ والی سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے کہ کلیکشن بھی مسلمانوں سے ہونی ہے اور اس کی جناب اخراجات جو اس پر یوٹیلائز بھی مسلمانوں پر ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹیکس کا معاملہ ہے وہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، نان مسلم مسلم کا اس میں ایشو نہیں ہے، جب ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہاں پر بھی مسلم اور نان مسلم کو نہیں دیکھا جاتا، اور جب اس کو خرچ کیا جاتا ہے وہاں پر بھی مسلم اور نان مسلم کو دیکھا نہیں جاتا۔ تو ڈی ایس اسٹوڈنٹس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں، اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ انفلیشن، تو آپ اس میں اپنا اس میں زکوٰۃ والی سائڈ پہ لکھیں کہ بیکاز زکوٰۃ از ناٹ انکلوڈیڈ ان دا پرائس آف دی کمانیٹیز، سو ان دا پریزنس آف زکوٰۃ دیر از نو ایشو آف انفلیشن یا پرائس انکریز ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کی، تو ٹیکس جو ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس بیٹا جو ہوتا ہے وہ تو جو کہاں پر ایڈ ہوتا ہے وہ تو پرائسز کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے، لہٰذا ان دا پریزنس آف indirect tax there may be chances, there may be issue of inflation, but in the case of zakat there is no issue, no chance of inflation۔ اور اس میں سے بھی کچھ پوائنٹ ایڈ کیا جا سکتا ہے، آنسریبل اس میں پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آنسریبل if a person does not pay زکوٰۃ والی سائڈ پہ لکھیں he will be answerable to Allah Almighty، ٹھیک ہے، at the day of judgment، ٹھیک ہے، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اس نے آنسر دینا ہے کیونکہ اس نے زکوٰۃ پے نہیں کی، وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بٹ ان دا کیس آف ٹیکس ہم کہہ سکتے ہیں if a person does not pay tax he will be answerable to the government، اس نے گورنمنٹ کو اس کو پوچھنا ہے، اس کو نوٹسز آنے ہیں، اگر وہ پریزنٹ نہیں ہوگا، ایف پی آر کو پیش نہیں ہوگا، باقاعدہ جو آفیسر ہے متعلقہ اس سے نہیں ملے گا، پیش نہیں ہوگا، اس کے خلاف بیٹا کیا ہے جو قانونی چارہ کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پرسن ٹیکس پے نہیں کرتا، زکوٰۃ پے نہیں کرتا، تو وہ اللہ اس کا معاملہ ہے، اس میں برکات کا معاملہ آ جائے گا، لیکن ظاہری طور پر اس کو کسی قسم کی جیل قید سزا معاملہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو کچھ اور بھی پوائنٹ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں 12 to 15 پوائنٹ اس میں انف ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، ڈھیر دعائیں آپ کے لیے، اس کو بیٹا یاد کیجئے گا اور اس کو لکھیے گا تاکہ اسپیلنگ مسٹیک جو ہے وہ منیمم ہو، نہ ہو، بلکہ لکھنے سے ہی یاد ہونا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بیسٹ آف لک بیٹا، اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔